أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کا 22 نمبر رکوع ہے، دوسرا پارہ اور آیا نمبر 177. دوسرا پاؤ دوسرے پارے کا شروع ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. اس آیہ مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نیکی اور نیکی سے متعلق مختلف مفاہیم کو ارشاد فرمایا کہ اصل نیکی کیا ہے، اصل بھلائی کیا ہے. کچھ لوگ مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے، کچھ مغرب کی طرف، یعنی یہود و نصارہ میں سے. تو اللہ کریم جل مجدہ نے یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ فی الحقیقت مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کرنا یا مغرب کی طرف منہ کرنا، اس میں کوئی اصل نیکی نہیں ہے. اصل نیکی تو اللہ جل مجدہ الکریم کی اطاعت اور فرما برداری. اللہ نے جس طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا آدمی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھے. اللہ نے جس کام کرنے کا حکم دیا آدمی اس کو بجا لائے، اور جس کام سے منع کیا اس سے رک جائے. اصل نیکی تو یہ ہے. کسی سمت کے اندر یا کسی طرف کے اندر کوئی فی الحقیقت نیکی نہیں ہے. اور یہاں پہلے ایمانیات کے باب کو بیان کیا گیا، عقائد کے حوالے سے چیزیں بیان کی گئیں، اور پھر اعمال کے حوالے سے. لیکن اعمال میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے بندوں کے حقوق کو اور بندوں کی ضرورت کو پہلے بیان کیا. پہلے عقائد، پھر لوگوں کی ضروریات، لوگوں کے معاملات، لوگوں کے حقوق، اور پھر اس کے بعد اپنی عبادات کا ذکر کیا. ارشاد ہوتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. فی الحقیقت نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ کر لو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف. مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف منہ پھیر لینا اصل نیکی نہیں ہے. ولیکن البر، اصل نیکی کیا ہے؟ اصل نیکی ان لوگوں کی نیکی ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، والملائکۃ، اور فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، والکتاب، اور کتاب پر ایمان لاتے ہیں، والنبیین، اور نبیوں پر ایمان لاتے ہیں. تو یہ جو الفاظ ہیں آیت مقدسہ کا جو حصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے عقائد اور ایمانیات کے حوالے سے چیزیں بیان فرمائی. یعنی پہلا سب سے اللہ پر ایمان لانا، یعنی اللہ جل مجدہ الکریم وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی کائنات میں ممکن ہو سکتی ہے. اللہ کی طرح کا کوئی خدا کا وجود ہو سکتا ہے، ایسا ممکن نہیں. آخرت کے دن پر ایمان لانے کو ضروری قرار دیا گیا کہ آخرت کا دن، قیامت کا دن حق ہے، اور ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور کائنات کے جملہ معاملات، جملہ حساب و کتاب اللہ تعالیٰ اس دن فرمائے گا. اور میزان حق ہے، سوال و جواب حق ہے، جنت و دوزخ حق ہے. یہ سارا اس کا تعلق یوم آخرت کے ساتھ ہے. والملائکہ، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے مختلف امور سر انجام دینے کے لیے پیدا فرمایا، اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور یہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. اللہ کے حکم سے سر منہ انحراف نہیں کرتے، جیسے اس مالک کا حکم ہوتا ہے ویسے عمل کرتے ہیں. یہ نوری مخلوق ہے، اور ان کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں، جیسے انبیاء کرام کے پاس وحی لے کے آنا، حضرت جبریل، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کی سور پھونکنے کی ڈیوٹی، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کی
ڈیوٹی کہ وہ مختلف جگہ جاتے ہیں اور انسانوں کی جان اور روح قبض کرتے ہیں، اس طرح مختلف فرشتوں کی اپنی اپنی ڈیوٹیاں ہیں۔ والکتاب، اور اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائیں، اس سے پہلے تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحائف جو انبیاء کرام پر نازل ہوئے ان پر ایمان لانا، اور قرآن مجید فرقان حمید جو آخری کتاب ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کو اللہ کی آخری کتاب، آخری وحی اور انبیاء کرام کے آخری نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری کتاب تسلیم کرنا، والنبیین اور تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام آئے، جن کا ہمیں علم ہے، جن کا علم نہیں ہے، 1,24,000 کم و بیش جتنی بھی انبیاء کرام کی تعداد ہے، ان سب نبیوں کو اللہ کا نبی تسلیم کرنا، یہ ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے، اور ہم کسی نبی کا انکار نہیں کر سکتے۔ کسی بھی نبی کا انکار کریں گے تو ہمارا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ یہاں تک عقائد کے حوالے سے اور ایمانیات کے حوالے سے چیزیں بیان ہوئیں۔ اب ارشاد فرمایا گیا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور نیکی کن لوگوں کی نیکی ہے؟ ان لوگوں کی نیکی ہے جو مال کو اپنی محبت کے باوجود عطا کرتے ہیں قریبی رشتہ داروں کو، والیتامہ اور یتیموں کو، والمساکین اور مساکین کو، وابن السبیل اور جو مسافر ہیں ان کو، والسائلین اور سوالی جو سوال کرتے ہیں ان کو، وفی الرقاب اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے۔ یہ دوسرا حصہ نیکی کا یہاں پر بیان کیا گیا، یعنی پہلے میں ایمانیات اور دوسرے میں حقوق العباد۔ فرمایا کہ مال ظاہر بات ہے انسان کی ضروریات ہے، مال کو انسان حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، جابس کرتا ہے، مشقت کرتا ہے۔ فرمایا کہ ظاہر بات ہے مال اس کو پسند ہے، لیکن اس کے باوجود وہ قریبی رشتہ داروں کو دیکھے، ان کی ضروریات کو دیکھے، ان کو ادا کرے۔ اور اس کے بعد یتیموں کو، یتیم اس نابالغ کو کہتے ہیں جس کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہو اور وہ سایہ پدری سے محروم ہو، اس کی ضرورت کو دیکھتے ہیں۔ والمساکین اور مسکین، مسکین اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو ضروریات زندگی کو پورا کرنے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا، اپنے رزق کے لیے، اپنے گھر کے معاملات کے لیے اتنی بھی گنجائش نہیں ہے کہ وہ روٹی لا سکے، کھا سکے اور اپنے گھر کی ضرورت کو پورا کر سکے۔ وابن السبیل اور جو مسافر ہیں، سفر کی حالت میں نکلے، اور دوسرا مجاہدین جو جہاد کے لیے نکلے، اور اس ضمر میں وہ لوگ جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کے نکلے، اپنے گھر سے نکلے، ان کو بھی اس میں شامل کیا گیا۔ والسائلین اور جو سوال کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کرنے کی بڑی سختی سے ممانعت فرمائی، اور فرمایا کہ بہت مجبوری کے علاوہ سوال کرنا درست نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے پاس کھانے کو کچھ موجود ہے اس کو سوال نہیں کرنا چاہیے۔ تو احادیث مبارکہ میں خاص طور پر جو سوال کرتے ہیں اپنے مال کو بڑھانے کے لیے، جس طرح ہمارے ہاں عام سائلین ہیں، گداگر ہیں، وہ پیشہ ہے گداگری ان کا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بغیر ضرورت کے سوال کرتا ہے وہ جہنم کے انگارے جمع کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہمارے بزرگوں نے ان کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے، گداگری کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے پیشہ ور گداگروں کو دینے سے منع فرمایا، اور انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں آپ کے ارد گرد، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے اہل محلہ میں، ویسے آپ کے ملاقات کرنے والے لوگوں میں جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو دیں، اور ہاں جو سائلین جو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ واقعتاً ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، تو ان کو بھی دینا چاہیے، اور اس سے بھی انشاءاللہ اجر اور ثواب حاصل ہوتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پیشہ ور گداگری کی ممانعت فرمائی، اس سے ہمیں ان کی بھی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ وفی الرقاب اور غلاموں کو آزاد کرنے میں، پہلے دور میں جو غلامی کا سلسلہ تھا، حضور علیہ السلام نے ان کو آزاد کرنے کی طرف ترغیب دلائی کہ ان کو آزاد کیا جائے، تو غلاموں کو آزاد کیا جاتا تھا۔ آج کے دور میں اس آیت کے اس حصے پر عمل ایسے ممکن ہے کہ جو ناجائز اور جھوٹے مقدمات میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں ان کو آپ چھڑوانے کی کوشش کریں۔ آپ کے عزیز و اقارب، دوست احباب، یا جن کو آپ محسوس کرتے ہیں، جانتے ہیں
کہ یہ جھوٹے مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں اور صرف پیسے نہ ہونے کی وجہ سے جیلوں میں بند ہیں، جرمانہ ادا نہیں کر پا رہے، یا وکلاء کی فیس نہیں دے رہے جس کی وجہ سے مقدمہ اپنے صحیح طور پر پیش کر سکیں وغیرہ وغیرہ، تو ان کی رہائی کے لیے کوشش کرنا یہ بھی فی الرقاب کے اندر داخل ہے تاکہ وہ اپنی خلاصی کروا سکے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، تو اس آیت مبارکہ کا تیسرا حصہ یہ ہماری عبادات کے متعلق ہے۔ اس میں نماز قائم کرنے کا فرمایا گیا کہ نیکی ان لوگوں کی نیکی ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، وَآتَى الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو مفسرین نے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ یہاں پر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، تو اس سے پہلے جو مال خرچ کرنے کی بات تھی وہ صدقات کے حوالے سے تھی، اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو مال عطا فرمایا ہے اس میں زکوٰۃ تو حق ہے ہی، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ بھی بندے کا حق ہے کہ وہ صدقات پیش کرے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے مال کو خرچ کرے۔ تو زکوٰۃ کا حکم تو یہاں ہے، اس سے پہلے جو فرمایا گیا وہ ویسے خرچ کرنے کے، نفلی صدقات کے طور پر، ویسے ضروریات کے طور پر لوگوں کو عطا کرنے کا فرمایا گیا۔ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ لوگ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں جب کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور تنگی میں، پریشانی میں صبر کرنے والے ہیں، اور جب جنگ کی کیفیت ہو، جہاد کو ہو، تو اس وقت بھی حوصلے اور صبر سے اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، یعنی وہ عمل کے اعتبار سے سچے ہیں، اپنے عقیدے کے اعتبار سے سچے ہیں، اپنی فکر کے اعتبار سے سچے ہیں، اور اپنی زبان کے اعتبار سے سچے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اصل تقوی والے ہیں اور پرہیزگار ہیں۔ اس آیہ مقدسہ میں ہمیں یہ علم ہوا کہ نیکی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا، اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، اور نیکی یہ ہے کہ ہم غرباء، مساکین، فقراء، ذوی القربا، جو بھی ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت کا خیال رکھیں اور اپنے مال میں سے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اور نیکی یہ ہے کہ ہم نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور کسی سے وعدہ کریں تو وعدہ پورا کریں، اور اپنے عمل اور اپنی زبان کے ساتھ اخلاص کا مظاہرہ کرتے ہوئے عمل بجا لائیں۔ اگر کوئی مشکل، پریشانی، تنگی پیش آتی ہے تو اس پر صبر کریں اور اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھتے ہوئے اس وقت کو گزار جائیں حوصلے کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عملوں کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ کریم ان کو تقوی کی بشارت عطا فرماتا ہے کہ یہ لوگ متقین ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔